اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی کو کس طرح خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا غم لاحق ہے، اور یہ غم کی بیماری ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی رہتی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس انسان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مرض اتنی شدت سے کیوں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ غم کا مرض اس وقت انسان پر حملہ آور ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے، ان سے ناطہ توڑ لیتا ہے، شریعت کی روشنی سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ حالانکہ شریعت کی راہ پر چل کر انسان اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ رولز تو بہت سے ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا کو بس اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ حامل ہے۔ اس کو اس کے صحیح درجہ پر رکھیں، کیونکہ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے اس پر زیادہ توجہ مت دیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے۔ یہاں کبھی آدمی دوسرے کی خبر دیتا ہے کہ پھر اچانک خود ہی خبر بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس سے گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اپنے دل سے حسد کو نکال کر پھینک دیں، ایک دوسرے کے لیے جو دشمنی بغض رکھا ہوا ہے اس کو جڑ سے ہی کاٹ ڈالیں۔ نمبر 4، کھلی فضا میں نکلیں، اچھے باغات کی سیر کریں، اللہ کی مخلوق اور خالق کی ایجاد میں غور کریں، اس سے دل میں اللہ کی عظمت و بڑائی پیدا ہوگی۔ نمبر 5، زندگی میں نیا پن لاتے رہیں، نئے طریقے اپنائیں، اپنی روزمرہ کی روٹین چینج کر لیا کریں۔ نمبر 6، قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کو پڑھنے اور سننے میں لگے رہا کریں، یہ غم دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ نمبر 7، کچھ بھی ہو جائے صرف اللہ پر توکل کریں، اپنا معاملہ صرف اللہ کی سپرد کر دیں اور یقین رکھیں کہ وہی آپ کو کافی ہے۔ نمبر 8، استغفار کی کثرت کریں، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ نمبر 9، اپنی صورت و صلاحیت اور اپنی آمدنی پر قناعت کریں، زیادہ کا لالچ کبھی بھی دل میں پیدا نہ ہونے دیں، اس سے آپ کو یقیناً راحت ملے گی۔ نمبر 10، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، ایک ہی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ نمبر 11، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں اور کبھی بھی مایوس مت ہوں۔ نمبر 12، اللہ نے آپ کے لیے جو چنا ہے اس پر خوش رہیں، کیونکہ مصلحت کیا ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ نمبر 13، لوگوں سے بھلائی کریں، مریض کی عیادت کیا کریں اور یتیموں کے ساتھ شفقت کریں۔ نمبر 14، یہ جان لیں کہ تکلیف میں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، غم اور پریشانیوں سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں، ہر طرح کے حالات سب کو پیش آتے ہیں۔ نمبر 15، جو بھی مصیبت پہنچے اس پر زیادہ غمگین مت ہوں،
اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جو بھی مرض، قرض، بھوک و تنگ دستی، غم اور پریشانی سے جو دکھ بھی آپ کو پہنچا ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ نمبر 16، افواہوں پر کبھی بھی یقین نہ کریں اور الزام تراشیوں پر کان نہ دھریں۔ حاسد لوگوں، سخت دل والوں کے پاس مت بیٹھیں، کیونکہ یہ روح کا بخار ہوتے ہیں۔ یہ صرف پریشانیاں پھیلاتے ہیں، افسردگی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 17، آپ کے بارے میں جو بھی بری بات کہی جائے اس پر اپنے کان نہ دھریں۔ وہ بات کہنے والے کو ہی تکلیف دے گی، آپ کو اس کا اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 18، سادگی سے زندگی گزاریں۔ اسراف، فضول خرچی اور دکھاوے سے خود کو بچائیں، کیونکہ جسم جتنا موٹا ہوتا ہے، روح اتنی ہی کمزور ہوتی ہے۔ نمبر 19، سعادت کے بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک والدین کی دعائیں ہیں۔ ان کو غنیمت جانیں، تاکہ ان کی دعا ہر برائی سے آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نمبر 20، صبح و شام کے اذکار کا خاص طور پر اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ ہیں، جس سے آپ کے دن کے سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ نمبر 21، اپنے گھر، مال و اولاد، نوکری اور صورت و شکل میں اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ ہزاروں سے بہتر ہیں۔ اس سے دل میں اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 22، زندگی میں تازگی لانے کے لیے کہیں نہ کہیں کا سفر ضرور کریں، کیونکہ سفر کرنے سے طبیعت میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 23، رزق حلال کمائیں، حرام سے بچیں، لوگوں کے سامنے کبھی بھی سوال مت کریں۔ نمبر 24، جو آپ کو ملے آگے بڑھ کر خود پہلے اس کو سلام کریں اور اس سے مسکرا کر ملیں۔ نمبر 25، اپنا رول ماڈل، اپنا نمونہ، اپنا امام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنائیں۔ فلاح اور کامیابی اسی میں ہے۔ نمبر 26، کبھی کبھی ہسپتال جایا کریں، اس سے صحت کی قدر معلوم ہوگی۔ پاگل خانہ دیکھیں، اس سے آپ کو عقل و ہوش کی قدر کا پتہ چلے گا، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی اہمیت سے ہم واقف ہی نہیں۔ نمبر 27، اپنے دشمنوں کو اپنے غصے اور پریشانی سے خوش نہ کریں، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو افسردہ بنا دیں، لہٰذا ان کی اس خواہش کو کبھی پورا نہ ہونے دیں۔ نمبر 28، ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ نمبر 29، ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت ہے، سراسر جنون ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آٹے کو پیسنا، قبروں سے مردے اکھاڑنا۔ نمبر 30، مشکلات سے نکلنے کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ نماز انسان کی روح کو نور و کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 31، خاوند اور بیوی کی لڑائی ہو تو ایک کو چاہیے کہ وہ چپ رہے۔ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو برداشت کریں، کیونکہ غلطی سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے لاسٹ میں، آپ صرف ان کے بارے میں سوچیں جن کو آپ سے محبت ہے۔ جو آپ کو پسند نہیں کرتے یا آپ کو وہ نہیں پسند، تو ان کو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کو اور آپ کی فکروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ امید ہے آپ کو یہ اصول زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ رولز پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔